حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، خطے کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی تشویش کا باعث ہے۔ حالیہ دنوں میں پہلے سعودی عرب اور امارات کے تیل بردار جہازوں پر حملے ہوئے اور اب خلیج عمان میں 2 تیل بردار جہازوں پر حملے کیے گئے۔ ان سب حملوں کا الزام ایران کو دیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایران ان حملوں کا ذمہ دار ہے یا پھر امریکہ ان حملوں کو جواز بنا کر ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ امریکہ کی طرف سے مبینہ طور پر یہ ثبوت مہیا کیے جانے کے بعد کہ خلیج عمان میں تیل کے 2 ٹینکروں پر حملوں کا ذمہ دار ایران ہے، خلیج میں بحران مزید بڑھ گیا ہے۔ اس واقعے کے متعلق ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے، مگر جہاں تک ٹرمپ انتظامیہ کا ماننا ہے ثبوت بالکل واضح ہیں۔ اس سے یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری کی گئی دانے دار یا مبہم سی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایرانی کشتی اس ٹینکر کے حل سے بارودی سرنگ اتار رہی ہے جو اس وقت تک نہیں پھٹی تھی۔ اس ٹینکر پر جمعرات کو حملہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک ایران کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے حوالے سے یہ پہلا ٹھوس ثبوت ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ کہنا مشکل ہے کہ حقیقت کیا اور فسانہ کیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ اور ایران 2 ٹینکروں پر ہونے والے حملوں پر پہلے ہی مکمل طور پر 2 متنازع نقطہ نظر دے چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ان حملوں کا الزام مکمل طور پر ایران پر عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس نقطہ نظر کی بنیاد انٹیلیجنس معلومات، ان حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی قسم اور ان کو انجام دینے کے لیے مہارت، ایران کی جانب سے بحری جہازوں پر حالیہ حملے اور یہ حقیقت کہ اس علاقے میں متحرک کسی پراکسی گروپ کو یہ وسائل دستیاب نہیں کہ وہ اس مہارت سے یہ کام سر انجام دے سکے۔ یہ بہت 2 ٹوک بیان ہے، لیکن پھر بھی انٹیلیجنس معلومات کس نوعیت کی ہیں، ٹینکروں کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس میں ملوث دوسرے جہازوں کی نقل و حمل کی سیٹلائٹ سے نگرانی کے حوالے سے بہت کم معلومات فراہم کی گئی ہے۔ کچھ لوگ شاید اس پر بحث کریں گے کہ فیصلے میں جلدی کرنے سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ اگر امریکہ جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر فوج کے ذریعے، تو پھر بہت سے ممالک حتیٰ کہ دوست ممالک بھی ان انٹیلیجنس معلومات کی تفصیل جاننا چاہیں گے، جن کی بنیاد پر امریکہ نے ایران کے ساتھ یہ محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ ایران نے جمعرات کو ہونے والے اس واقعے میں کسی بھی طور پر ملوث ہونے سے فوری انکار کرتے ہوئے ایک ایرانی اہلکار نے زور دیا کہ کوئی ایران اور بین الاقوامی برادری کے درمیان تعلقات کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو امریکی بحریہ کی ویڈیو قائل کرنے والی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے سوالوں کے جواب دینا ضروری ہے۔ یہ سب پہلے حملے کے بعد میں ریکارڈ کیا گیا جب امریکہ کے ایرانی ثبوت غائب کر رہے تھے، لیکن یہ حملے کس طرح ہوئے اس کے متعلق ابھی بہت زیادہ بتانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کب یہ بارودی سرنگیں ٹینکروں کے ساتھ لگائی گئیں؟ علاقے میں امریکہ کے پاس معلومات حاصل کرنے کے بہت زیادہ وسائل ہیں اور اس خطے میں اس کی ایک بڑی بحری فوج موجود ہے۔ امریکہ 1 ماہ قبل ہونے والے ٹینکر حملوں کا الزام بھی ایران پر عائد کر چکا ہے۔ مائک پومپیو نے تفصیلی دلائل دیتے ہوئے زور دیا کہ مکمل طور پر دیکھتے ہوئے یہ بلا اشتعال حملے بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کو واضح خطرہ، جہاز رانی پر ایک وحشیانہ حملہ اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ناقابل قبول مہم ہے۔ بین الاقوامی مذمت اور معاشی پابندیاں لگا کر ایران کو مزید تنہا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پابندیوں میں اضافے کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی۔
اور ایران پر دباؤ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ملک میں کچھ عناصر جیسا کہ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا، جس نے بھی ٹینکروں پر حملہ کیا، لیکن کشیدگی واضح طور پر بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ کیا امریکہ کسی سخت قسم کے فوجی رد عمل کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس بارے میں امریکہ کے اتحادیوں کا کیا خیال ہوگا اور فوجی کارروائی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس بات کا کبھی خطرہ موجود ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو وہ ہائبرڈ جنگ شروع کر سکتا ہے، یعنی کہ براہ راست اور اپنے پراکسیز کے ذریعے جہازوں پر بڑے پیمانے پر حملے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں اور انشورنس پریمیم میں اضافہ ہوگا اور شاید سخت جوابی کارروائی کا راستہ بھی ہموار ہو جائے۔ اس مسئلے سے وابستہ تمام فریقوں کے لیے اس خطرے سے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ ایران یا امریکہ میں سے کوئی واقعی معاملات کو انتہا پر لے جا کر کھلی جنگ چاہتا ہے۔ فوجی طاقت کے باوجود امریکیوں کے لیے ایران سے جنگ ہر طرح کے خطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تمام جنگی بیانات کے باوجود ابھی تک بیرون ملک کوئی بڑی فوجی کارروائی کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ ان کے دور میں شام پر فضائی حملے زیادہ تر علامتی تھے۔ خطرہ یہ ہے کہ ایران صورتحال کو غلط طریقے سے سمجھ کر امریکی انتظامیہ میں جنگجو سوچ رکھنے والوں کو ایسی شے نہ دے کہ وہ کسی قسم کی کارروائی کا سوچے۔ خطرہ یہی ہے کہ جنگ سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ حادثاتی ہو۔ ایران کے نزدیک امریکہ کا سخت لہجہ اور اقدامات تہران کی حدود پہ آ کر اسے ڈرانے کی کوشش ہے، جو کہ اس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ امریکہ کے بہت سے اتحادی جیسا کہ فرانس اور جرمنی پہلے ہی احتیاط برتنے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ برطانوی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے بس اتنا کہا کہ برطانوی حکومت امریکی نقطہ نظر سے پوری طرح اتفاق کرتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اب مزید احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی اقدام کا گہرا اثر نہ صرف مشرق وسطیٰ پر ہوگا بلکہ بڑے پیمانے پر اس کا اثر امریکہ اور اس کے خلیج اور باقی دنیا میں اتحادیوں پر ہوگا، جن میں سے اکثر کو اب بھی یہ یقین نہیں کہ امریکی صدر کی عجیب منفرد سفارتی سٹائل کو کس طرح سمجھا جائے۔ ایک امریکی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ خلیج عمان میں حملوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے تیل بردار نارویجن جہاز فرنٹ الٹیئر کو وہاں سے نکالنے اور کھینچنے کے دوران ایرانی کشتیوں نے مزاحمت کی۔ العربیہ.net کے مطابق نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کی تیز رفتار کشتیاں فرنٹ الٹیئر آئل ٹینکر کے قریب آئیں اور اسے کھینچنے سے روکنے کی کوشش کی۔ تاہم امریکی عہدیدار نے ایرانی کشتیوں کی طرف سے رکاوٹ پیدا کیے جانے کی مزید تفصیلات بیان نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حملوں سے متاثر جہاز کو ایک دوسرے جہاز کے ساتھ باندھ کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کے دوران ایران کی تیز رفتار کشتیوں نے مداخلت کی تھی۔ ادھر ناروے کی فرنٹ لائن کمپنی نے جمعہ کی شام ایک بیان میں کہا ہے کہ متاثرہ تیل بردار جہاز فرنٹ الٹیئر میں لگنے والی آگ کو بجھانے کا عمل جاری ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ متاثرہ جہاز کو ایک دوسرے ریسکیو جہاز کے ذریعے مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ بحری جہاز کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ انسانی غلطی یا فنی خرابی کا نتیجہ نہیں۔ کمپنی اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے جمعہ کی شام ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک کو یقین ہے کہ خلیج عمان میں دو تیل بردار جہازوں پر حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کا ہاتھ ہے۔ العربیہ.net کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ جمعرات کے روز خلیج عمان میں دو تیل بردار جہازوں پر حملے کا کسی اور ملک کو فائدہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایران کے سوا کوئی دوسرا ملک اس واقعے کا ذمہ دار ہے۔ جیرمی ہنٹ نے کہا کہ ایران ماضی میں بھی تیل بردار جہازوں پر حملوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ ہماری تحقیقات اور ان کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ تیل بردار جہازوں پر حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کا ہاتھ ہے
ایران خطے کو افراتفری کا شکار کرنا چاہتا ہے اور پورے خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ایران پر خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سرگرمیاں فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ 12 مئی کو متحدہ عرب امارات کی الفجیرہ ریاست کے قریب علاقائی پانیوں میں 4 تیل بردار جہازوں پر حملے میں بھی ایران کا ہاتھ تھا۔ خیال رہے کہ جمعرات کے روز خلیج عمان میں ایک جاپانی تیل بردار جہاز کو اماراتی پانیوں کی طرف جاتے ہوئے تخریب کاری کی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں تیل بردار جہاز پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس کارروائی میں ایک نارویجن بحری جہاز کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب دوسری جانب امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ خیال رہے کہ عمان کی خلیج میں تیل کے ٹینکروں پر ہونے والے حملوں کے بعد عملے کے درجنوں افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ جہاز ران کمپنیوں کا کہنا تھا کہ کوکو کا گریجیس ٹینکر جو کہ جاپان کی ملکیت ہے پر موجود 21 افراد، جبکہ فرنٹ الٹیئر جو کہ ناروے کی ملکیت ہے پر موجود 23 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ ریاستی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران نے 44 افراد کو حادثے کے بعد بچا لیا، تاہم حادثے کی وجہ کی تصدیق نہیں کی گئی۔ العربیہ کے نامہ نگار کے مطابق حملے سے متاثر ہونے والا جاپانی بحری جہاز آگ بجھائے جانے کے بعد اماراتی پانیوں میں داخل ہو گیا ہے۔